غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ تکنیکی ٹیمیں آج دوبارہ مصر میں ملاقات کریں گی تاکہ حتمی تفصیلات پر کام کیا جا سکے۔ غزہ پلان کا پہلا مرحلہ رواں ہفتے مکمل ہو جانا چاہیے۔ سب سے کہہ رہا ہوں کہ تیزی سے کام کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا معاہدے میں ہمیں زیادہ لچک کی ضرورت نہیں ہے، معاہدے سے سب ہی متفق ہیں، کچھ تبدیلیاں تو ممکن رہتی ہیں۔ حماس کے اتفاق پر جنگ بندی مؤثر ہو سکتی ہے۔ حماس کو غزہ سے کنٹرول ختم کرنا ہوگا ورنہ حماس کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ اور غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو رہی، آپریشنل صورتحال میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا اسرائیلی کمانڈر سے خطاب، کہا سیاسی قیادت فوجی کامیابیوں کو سیاسی کامیابیوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ سیاسی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو ہم لڑائی میں واپس آ جائیں گے۔ اسرائیل جارحانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل ہر میدان میں دشمن کو تباہ کر رہا ہے۔ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ میں حقیقت بدل رہا ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی سے متعلق پاکستان کا عمان اور اردن کے ذریعے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے مشتاق احمد کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے مشتاق احمد کی چند دنوں میں رہائی ممکن ہو سکے گی۔ اردن کی حکومت بھی پاکستان سے تعاون کر رہی ہے۔ اردن کی حکومت کے تعاون کے لیے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ KTC اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا پی ٹی آئی کے تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ کیس کی مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ پینما کیس سے متعلق نواز شریف کے حق میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے مبینہ بیان حلفی کا کیس، 3 سال بعد سابق چیف جج رانا شمیم اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر مؤثر ہونے پر توہین عدالت کیس نمٹا دیا۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے کیس کی سماعت کی۔ جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور 9 مئی جلاؤ گھیراؤ سمیت 8 مقدمات کی سماعت۔ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ کی عبوری ضمانت میں 7 نومبر تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ ملزمان کے خلاف راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ شفق محمد کی ملاقات ہوئی۔ پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ برطانیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان رابطے میں اہم پل کے طور پر کام کر رہی ہے۔ لارڈ شفق محمد کی دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مضبوط تر بنانے میں بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا، ڈی سی اسلام آباد اور دیگر حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی سے لندن میں ڈیپٹی میئر عاصم رانجھا اور برطانوی رکن پارلیمنٹ محمد یاسین کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سینیٹ نے برطانوی پاکستانی کمیونٹی کے لیے عاصم رانجھا اور محمد یاسین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، بیرون ملک مقیم پاکستانی پاک برطانیہ تعلقات کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا مثبت تشخص اجاگر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تاریخی اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ عاصم رانجھا نے چیئرمین سینیٹ سے اظہار تشکر کیا، کمیونٹی کی خدمت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب کے باعث 1260 گھر تباہ ہوئے۔ مراد علی شاہ بولے، مشکل کی گھڑی میں بلاول بھٹو اور سندھ حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان دوسری ابھرتی معیشت قرار۔ بلومبرگ کے نئے اعداد و شمار نے عالمی اعتماد کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی منظرنامے میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ بلومبرگ کے جاری کردہ نئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ جون 2024 سے ستمبر 2025 تک پاکستان نے وہ معاشی کارکردگی دکھائی جو دنیا کی بڑی ابھرتی معیشتیں حاصل نہ کر سکیں۔ کریڈٹ ڈیبٹ سویپ CDS کے مطابق دیوالیہ
مہیا ہونے کے خطرات میں 2200 بیسس پوائنٹس کی غیر معمولی کمی واقع ہوئی۔ بلومبرگ نے پاکستان کو واحد ابھرتی ہوئی معیشت قرار دیا جس نے 4 سہ-ماہیوں میں اپنی مالی ساکھ میں بہتری دکھائی۔ عالمی درجہ بندی میں پاکستان ترکی کے بعد دوسرا سب سے بہتر ہونے والا ملک بن گیا ہے۔ حکومت کی مؤثر پالیسیز نے نہ صرف مہنگائی پر قابو پایا بلکہ روپے کو مستحکم کرتے ہوئے بیرونی خسارے کو بھی محدود کیا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اتک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں، جبکہ ناروال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، اوکاڑہ، ساہیوال، قصور، جھنگ سرگودا اور میاں والی میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا۔ دریائے سندھ اور جہلم میں بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے۔ 7 اکتوبر تک دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ دریائے ستلج اور راوی میں پانی کے بہاؤ کا انحصار بھارتی آبی ذخائر سے اخراج پر ہے۔ بڑے دریاؤں سے ملحقہ ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش خنکی بڑھنے لگی۔ نشاط آباد، ڈجکوٹ روڈ، پل کوریاں کے علاقے زیرآب ہیں۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں بلال احمد جو اس وقت نشاط آباد چوک میں ہی موجود ہیں۔ بلال، اوور ٹو یو۔ جی بالکل، دیکھیں فیصل آباد میں موسم کے دروازے پر یوں لگتا ہے کہ اب سردی نے دستک دی ہے۔ گزشتہ 2 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ رات تو کھل کر بادل برسے ہیں۔ مختلف علاقوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ بارش جیل روڈ پر 78 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جس علاقے میں موجود ہوں یہ نشاط آباد کا علاقہ ہے، گلستان کالونی کا علاقہ ہے، یہاں پر 76 ملی میٹر۔ اس کے علاوہ غلام محمد آباد میں 52 ملی میٹر، جبکہ علامہ اقبال کالونی میں 54 اور ڈوگر بستی میں 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن وہی ایک بار پھر سے ہمیں نظارہ جو ہے وہ کرنے کو مل رہا ہے کہ بارش کے بعد اب کافی گھنٹے گزرنے کے باوجود واسا کی جانب سے مکمل طور پر نہ ہی مرکزی شاہراز سے پانی کی نکاسی ہو سکی ہے اور نہ ہی جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے پانی نکالا جا سکا ہے۔ مختلف علاقے بتاؤں جو زیر آب ہیں اس میں یہ نشاط آباد جو پل ہے اس کے نیچے کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ سمندری روڈ پہ کوریاں والا پل پہ ابھی بھی پانی کی بڑی مقدار موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ اب آنے والے 3 سے 4 روز جو ہے وہ سورج چمکے گا، اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ مزید بارشوں کا امکان ہے۔ جی مہنگائی کی بات کریں تو پشاور میں ٹماٹر کی قیمتوں کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ فی کلو ٹماٹر نے 400 کا ہنسا بھی کراس کر لیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس خبر سے متعلق جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان کاکا خیل سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ فی کلو ٹماٹر جو ہے وہ 300 روپے سے لے کر 400 روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت ہم پشاور کے ایک سبزی منڈی میں موجود ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ 300 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، یہ ٹماٹر ہمارے بس سے باہر ہے، تو یہاں پر کوئی 400 بتا رہے، کوئی 300 بتا رہے، تو بس اللہ رحم کرے، یہ بہت مشکل ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 300 روپے سے لے کر 600 روپے فی کلو تک اس وقت جو ہے ٹماٹر کی قیمت مقرر ہے۔ دکانداروں سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹماٹر جو ہے وہ ایران اور افغانستان سے آتے ہیں، لیکن وہاں پر بارڈر پر سختی ہونے کی وجہ سے شارٹیج ہے ٹماٹر کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہے۔ شہری کافی زیادہ پریشان ہے اور ان کے مطابق دیگر اشیاء خودنوش کی قیمت تو زیادہ تھی ہی، اب جو ٹماٹر ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہے۔